احتیاط کے ساتھ دوستی لگائیں، اور جب لگا لیں، جب دوستی لگ گئی، جب آپ نے لگا لی، پھر آپ اس بات پر ضرور غور کریں کہ اب اس کو نبھانا ہے۔ اور میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے رشتے توڑنے والے کو بڑا ہی ناپسند کیا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ رشتے توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا، رشتے جوڑنے والے لوگ جنت میں جائیں گے۔ توڑنے سے منع کیا، بلکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا، فرمایا جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ، یہ بہترین صلہ رحمی ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے ایک جملے میں اس بات کو بڑا کھول کے بیان کیا۔ حضور فرمانے لگے حسن العہد من الایمان، رشتے اچھے طریقے سے نبھانا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اچھے طریقے سے تعلقات کو نبھانا، اچھائی کے ساتھ، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ تعلقات کو اچھے طریقے سے نبھائیں، وہ کوئی بھی رشتہ ہو۔ اور زندگی میں میری یہ بات یاد رکھیں میرے دوست، کہ اگر آپ سامنے والے کو دیکھ کے تعلق نبھائیں گے تو یہ 3 دن بھی نہیں نبھ سکے گا۔ تعلق جب بھی نبھانا ہے آپ نے خود نبھانا ہے۔ آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ نبھا سکتے ہیں کہ نہیں نبھا سکتے۔ اگر آپ یہ کہیں گے کہ وہ جتنا چلے گا میں اتنا چلوں گا تو یہ تو کم ظرفی ہے۔ اعلیٰ ظرفی تو یہ ہے کہ وہ جتنا بھی چلے گا میں اس کے ساتھ صحیح صحیح چلوں گا۔ وہ بابا بلے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، بلے آؤ دی ہو جانے، سانو اپنی توڑ نبھا لین دے۔ وہ کیا کرتا ہے وہ معاملہ اس کا ہے، میں نے تو یہ دیکھنا ہے کہ میرا رویہ کیسا ہے، کس طرح کا ہے۔ تعلق صحیح نبھائیں، صحیح، اور کوشش کریں کہ رشتہ نبھ جائے۔ درویش کہا کرتے تھے کہ پانی پرن سہیلیاں رنگا رنگ کڑے، پر یارو اسی تے پریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے۔ آخر تک تعلق صحیح نبھائیں، بندوں سے تعلق بھی بالکل ٹھیک نبھائیں، اور رب رسول سے رشتہ بھی بالکل صحیح نبھائیں۔ صحیح، یہ کوئی چکر نہیں کہ میں نے شروع کر لی ہیں تو میں نے پڑھ لی ہیں تو اب میں نے چھوڑ دی ہیں۔ تعلق اللہ رسول سے نہ صحیح نبھائیں۔ قرآن مجید نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور اتنا ڈرو جتنا ڈرنے کا حق ہے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کلمہ پڑھا ہے تو اب مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا۔ فرمایا مرنا اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، مرتے دم تک مسلمان رہنا۔ یہ نہ ہو کہ کل والے دن تم مسلمان ہو اور شادی والے دن پتہ نہیں تم کیا ہو۔ یہ نہ ہو کہ جنازہ اٹھے تو پتہ چلے کہ مسلمان ہے، لیکن جب بیٹے کی برات جائے تو پھر پتہ ہی نہ چلے کہ مسلمان ہے کہ یہ ہندو ہے، معاذ اللہ۔ ہر وقت مسلمان رہنا، ہر لمحہ، ہر گھڑی مسلمان رہنا، اور یہ رشتہ نبھانا یہاں تک کہ تم مرو تو مسلمان ہی مرنا۔ میرے صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک شخص کو مرید کیا تو وظیفہ بتایا۔ وہ ہمارے ہاں جو سادے سادے وظائف ہیں نا، وہ لوگ کہتے ہیں یہ تو آپ نے وہی بات بتائی ہے سادی سی، کوئی گہری سی بات بتائیں، کوئی ایسا تگڑا جملہ بتائیں کہ بس میں اس وظیفے کو پڑھوں تو بس ادھر میں پڑھوں تو ادھر حجاب سارے اٹھ جائیں۔ شوق ہوتا ہے نا۔ اور صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے لوگوں کو مرید کرتے تھے تو کہتے تھے بیٹے پہلا کلمہ پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فرماتے یہ پہلا کلمہ پڑھنا، اور اتنا پڑھنا اتنا پڑھنا اتنا پڑھنا اتنا رٹ لینا کہ جب تم دنیا سے جاؤ تو کسی کو یاد نہ کرانا پڑے، بلکہ تمہاری عادت ہو کہ جب بھی کوئی تمہاری زبان سے لفظ نکلے تو وہ کلمہ طیبہ ہی نکلے۔ ایسے نہ ہو کہ دنیا یاد کراتی پھرے کہ کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو، نہ، اتنا رٹ کہ ہر وقت تیری زبان پہ رہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے بھی فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ سارے کلمات اللہ کو پسند ہے، لیکن فرمایا ذکر میں سے جو بہترین ذکر ہے، افضل ذکر ہے، وہ لا الہ الا اللہ کا۔ تعلق اللہ رسول کے ساتھ صحیح کر کے نبھائیں۔ ہمارا یہ معاملہ بن گیا ہے،
बच्चों से रिश्ता रोज निभाते हैं, दिहाड़ी नहीं छोड़ते कि मेरे बच्चे हैं रोटी कैसे खाएंगे। बहन भाइयों से रिश्ता रोज निभाते हैं, कोई शादी नहीं छोड़ते। आप यकीन करें कि बड़ी सख्त मुश्किल भी हो और भतीजी और भांजी की शादी हो तो छुट्टी नहीं हो सकती, सवाल ही नहीं पैदा होता। आप ये रिश्ता छोड़ सकते हैं? ये तो इतनी बड़ी दरार पड़ जाएगी। हालांकि अगर बहन भाई को पता भी हो कि ये मुखलिस है तो फिर भी आप छुट्टी नहीं कर सकते। वो कहेंगे कि शादी में नहीं आया, मेरे बच्चे की खुशी में नहीं पहुंचा, मेरा तेरा रिश्ता क्या है। मेरे दोस्तों, बहन भाइयों से रिश्ता रोज निभाते हैं, माँ बाप से रिश्ता रोज निभाते हैं। एक हदीस पाक में नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बीवी को रोज खर्चा दोगे ना, एक दिन नहीं दोगे तो वो कहेगी तुमने तो कभी दिया ही नहीं। वो ये लफ्ज बोलेगी, यानी आपको रोज निभाना है। अगर एक जगह पे आप कमजोरी दिखाएंगे तो वो कहेगी मैं तो जब से आई हूं दुखी हूं। वो तो रोज ये बात करेगी। दुनिया के साथ आपको ताल्लुक रोज निभाना है, रोज रिश्ता निभाना है। कितनी अजीब बात है ना कि बाकी सारे रिश्ते रोज निभाएं और नमाज वाला रिश्ता, कुरान वाला रिश्ता, दुरूद सलाम वाला रिश्ता। यारो ये कितनी कमजोरी है हमारे अंदर, कितनी कमजोरी है। अल्लाह ये तो नहीं ना कहता कि तू नमाज पढ़ेगा तो फिर रोटी दूंगा। हालांकि आप 6 छुट्टियां कर लेना फैक्ट्री से तो फैक्ट्री का मालिक कहता है कि मैंने मुफ्त में नहीं पालना तुझे, चल निकल दौड़। खुदा के बंदो, रब करीम रोज खाना देता है, रोज जिंदगी देता है, रोज सांसें देता है, रोज अल्लाह ताला नवाजता है, रोज अपनी जमीन पर चलने का मौका देता है, रोज आसमान की छत देता है। तू कहता है मैं कभी कभी नमाज पढ़ता हूँ, तू कहता है जी मैं जुमे की नमाज पढ़ता हूँ, तू कहता है जी मैं बस रमजान के रोजे बड़ी मुश्किल से रखता हूँ। ऐसे ना करें। इस ताल्लुक को सही करके निभाएं, सही करके, इस रिश्ते को सही करके निभाएं। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे, जब से मैंने ये अपना हाथ सीधा नबी पाक के हाथ में दिया है ना, बैत की है, जब से ये हाथ हुजूर के हाथ में दिया है, फरमाया करते थे मैंने अपना सीधा हाथ फिर दोबारा अपनी शर्मगाह को भी कभी नहीं लगाया कि यार ये इतने मुकद्दस हाथों से हो के आया है तो अब मैं दोबारा शर्मगाह को लगाऊं। पलटकर अपनी शर्मगाह को भी कभी अपना हाथ नहीं लगाया, कभी भी। हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजे शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह के एक मुरीद थे। बाबा साहब से मुरीद हुए तो बाबा साहब फरमाने लगे, हाथ मुझे दिया है तो मेरा ही रहने देना। अब जगह जगह ना भागते फिरना, नवे नवे ना यार बनाइए, वांग कमीने अनोखा। अब जगह जगह ना घूमते फिरना। उसने कहा हुजूर ठीक है, सही हो गया। बस हर आदमी के लिए ये हुक्म नहीं हो, जिस रंग में ये बात कर रहा हूं उसी रंग में लेना। लोग रंग भी बदल लेते हैं ना बातों का। जिस रंग में बयान कर रहा हूं ना, वादे निभाने की सिर्फ बात कर रहा हूं, वरना अल्लाह तबारक व तआला का फजल है। मेरे एक दोस्त हैं पीर साहब, तो वो मुझे कहने लगे मैंने अपने मुरीदों को कहा है किसी और की तकरीर नहीं सुननी, किसी और की महफिल में नहीं जाना। आपने भी कहा है कि नहीं कहा? तो मैं चुप कर गया। कहने लगे आप बोले ना, कहा कि नहीं कहा? प्यार से कर रहा हूं, चलो बात आ गई है तो आज कर देता हूं। आप प्यार वाले लोग बैठे हैं ना, कर लूं मोहब्बत वाली बात। तो वो मुझे कहने लगे जी आपने भी कहा है कि नहीं कहा? मैंने कहा आपको क्या टेंशन है? कहने लगे मैंने आपके 2-4 मुरीद फलां जगह बैठे हुए देखे हैं। मैंने कहा मैंने नहीं कहा। कहने लगे क्यों? मैंने कहा मेरा तो दिल करता है उनसे कहूं कि हर जगह जाओ, जगह जगह जाओ, देखो साढ़े वर्गा मिलिया तो बह जाया, जे ना मिलिया तो वापस आ जाया। खत्म हो गई बात। इतनी क्या बात हुई कि बंदा मिन्नतें करता फिरे। को मिल गया ना, खुदा जाने बुलंदी है कि पस्ती, पर जहां मैं हूं वहां कोई नहीं है। हाँ, ऐसी क्या बात हुई? आप जाएं, जगह जगह जाएं, को मिल गया तो यार जरूर बैठ जाना। वो शाह अब्दुल अजीज दब्बाग रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास कुछ लोग मुरीद होने आते थे तो फरमाया करते थे बेटा महीना 1.5 महीना रहो, कोई चीज मिल गई तो रहना, ना मिली तो कहीं और चले जाना। आपको बांध के थोड़ा रखना है। अगर किसी को कहीं और से खैर मिलती है तो हमें क्या एतराज है? समझ आ रही है मेरी बात की? लेकिन एक बात है, वो मेरा दिल करता है कर दूं, चलो प्यार की बात शुरू हो गई है ना। कुछ बंदे ऐसे होते हैं जिनकी जिम्मेदारी होती है कि भाई तूने नहीं कहीं और जाना, खत्म हो गई बात, तू इधर ही रहे। तो इस तरह करके ना इस पहलू में बाबा फरीद साहब ने कहा था उस मुरीद से कि हाथ मुझे दिया है तो अब जगह जगह ना देते फिरना। उसने कहा हुजूर खत्म हो गई बात, तय जो हो गई।
بلے شاہ اودیو جانے، سانو اپنی توڑ نبھا لین دے۔ کہا کہ کسی اب جگہ جگہ نہ دیتے پھرنا، تو وہ آدمی دریا کے کنارے کنارے چل رہا تھا، سادہ آدمی تھا، دیہاتی آدمی۔ یہ بہت پڑھے لکھے لوگ کئی دفعہ پوری باتیں نہیں مانتے، ناراض نہ ہو جانا پڑھے لکھے بندے، اور کئی میں نے ایسے دیکھے ہیں بیچارے بالکل ان پڑھ ہے پر جیسا کر کہہ دو نا ویسا کر جاتے ہیں۔ یہ پڑھے لکھے مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں، چلو 2-4 ڈگریاں میرے پاس بھی ہیں، سمجھ لے میری طرح کے پڑھے لکھے جلدی نہیں مانتے، اور کوئی سیدھے سادے وہ علم و بس کری ہو یار، ایک کوئی حرف تینوں درکار، ان کو جو کہہ دو جب کہہ دو وہاں اڑ جاتے ہیں، سیدھے سادے جو اتنی بحث نہیں کرتے۔ وہ بابا صاحب کا مرید دریا کے کنارے کنارے جا رہا تھا تو پیر پھسلا تو دریا میں گر گیا، تیرنا بھی نہیں آتا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام آئے، اللہ نے بندوبست کیا، آئے کہنے لگے ہاتھ دے تجھے باہر نکالوں، کہنے لگے دے تو دیتا پر فرید الدین سے وعدہ کر آیا، وہ دے تو دیتا پر وعدہ کر لیا ہے، بلے شاہ اودی ہو جانے، سانو اپنی توڑ نبھا لین دے۔ انہوں نے کہا جناب کیا مطلب؟ فرمانے لگے مجھے مطلب کا نہیں پتا، انہوں نے کہا تھا کہ میرے علاوہ کسی کو ہاتھ نہ دینا، تو وہ شخص کہنے لگا کہ ڈوب کے مر جاؤ گے، خودکشی اسلام میں حرام ہے۔ تو کہنے لگا وہ سادہ آدمی تھا، کہتا ہے اس مسئلے دا بابے فرید نو نہیں سی پتا، اس گل کیوں کیتی سی؟ اس کو نہیں پتا تھا کہ ڈوب کے مر جاؤں گا، اس کو کہنا چاہیے تھا پابند کر، جا اسے جا کے بتا مرنے لگا ہے تیرا مرید، جاؤ اسے جا کے بتا، اسے کیا مرنے لگا ہے، اس نے وعدہ نہیں کیا تھا کہ میں آؤں گا، اب جا اسے جا کے بتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت خضر نے جا کے بابا صاحب کو بتایا تو بابا صاحب فوراً پہنچے، اس کو ہاتھ دیا، اللہ اکبر کہا تو باہر نکال لیا۔ پھر بابا صاحب نے کہا یار سینے سے لگ جا، یہ تو گرا نہیں تھا دریا میں، تجھے گرایا گیا تھا، یہ تجھے گرایا گیا تھا، یہ تجھے ذرا نا آزمانا چاہ رہے تھے، آزمانا چاہے محبوب بلاوے ایک دم، ایک دم، یعنی ایسے اس نے کہا کہ آ جا فٹافٹ، اس نے یہ نہیں کہا ٹائم ہو تو وقت ہو، جے محبوب بلاوے ایک دم۔ پھر سر نو پیر بنائیے، سر نو پیر بنائیے، وہ سر منگے تے سر دے دئیے، تے کدے بھی دیر نہ لائیے، تے یار دا کدے بھی گلا نہ کریے، پاواں سیک دے مر جائیے، سجنا یا تے لائیے ہی نہ، تے جے لائیے تے پھر توڑ نہیں پائیے۔ اللہ رسول سے رشتہ لگائیں تو پورا۔ یہ کیا بات ہوئی میں نبی پاک کا غلام ہوں تو چہرہ میرا کسی اور کی طرح کا ہے، میں جی غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے تو نماز کا ٹائم، ایک کچی باتیں یار کچے لوگ کرتے ہیں، ایک کمزور لوگ ہوتے ہیں۔ میرا جی میں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے پر میرا نا جھوٹ کے بغیر میری دکان کوئی نہیں چلتی، وہ نجائز نہ کروں تو بھوکا مر جا، نہیں چلتی تو پر محمد عربی کے وعدے پورے کر، چھوڑ نہیں چلتی تو نہ چلے بلے شاہ۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہمارا نہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ بیان کیا ہے۔ دیکھو انسان کے رشتے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہر رشتے کے آداب اور ہر رشتے کی حدود بیان کی ہے، ہر رشتے کا آپ کے ذمہ حق نہیں رکھا، والد کا والدہ کا حق مقدم ہے، پھر جو ان کے ساتھ منسلک ہو کے رشتے آگے بنتے ہیں، شاخیں بنتی ہیں، ان کا حق اس کے بعد ہے، پھر یہ اسی طرح سے تقسیم ہوتی ہے، ہر شخص کا ایک مخصوص رشتہ ہوتا ہے، سب کا نام آنے پہ بندہ روتا نہیں، لیکن بیٹی ٹیلی فون پہ صحیح بات نہ صرف کرے تو ساری رات نیند کوئی نہیں آتی۔ کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں حساسیت ہوتی ہے۔ ہمارا جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ ہے نا، وہ رشتہ بڑا حساس ہے، حساس رشتہ ہے۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا مومنوں یہ نبی پاک علیہ السلام تم سے تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں، یہ تمہاری جانوں سے بھی تمہارے زیادہ قریب ہیں۔ حساس رشتہ، کوئی نہیں آج تک بتا سکا کہ جان بندے کے کتنا قریب ہوتی ہے، جب جان کا نہیں بتا سکے تو جو جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ ماں جو ہوتی ہے نا، ماں، بعض ہمارے بچے بوجھ بھی سمجھتے ہیں ماں باپ کی باتیں،
ہمارا جو گھر تھا ہم اس سے جب باہر نکلتے تھے تو قریب ہی جی ٹی روڈ گزرتا ہے، تو جتنی دفعہ بھی گھر سے نکلتے ہماری اماں کہتے پتر سڑک دھیان نہ پار کرے آجے۔ اب زمانے گزر گئے، ہم ان کے بچے تھے، ہمارے بھی بچے ہو گئے، پر وہ کہتی سڑک ذرا، اور کبھی بھی رات کو دیر سے آنا تو انہوں نے ایک ہی بات کرنی، پتر وقت نہ لا جایا کرو، دور نہیں ٹھیک۔ ماں کے اندر جو حساسیت ہے نا کچھ رشتوں میں، میں نے زیادہ باتیں نہیں کرنی آپ کے ساتھ، آپ غور کریں گے میری بات پر، نبی پاک علیہ السلام کی نا آپ کو درجنوں احادیث ملیں گی۔ حضور فرماتے میرا دل کرتا تھا ہر وضو کے ساتھ مسواک ضروری قرار دوں، سبحان اللہ، دل میرا کرتا تھا، دل کرتا تھا، لیکن رشتہ حساس ہے نا، فرمایا تمہیں تکلیف ہوگی لہذا میں ضروری قرار نہیں دیتا۔ فرمایا میرا دل کرتا تھا کہ عشاء کی نماز تاخیر سے پڑھوں، ایک مقام پہ فرمایا تہجد تم پر ضروری قرار دے دوں لیکن تمہیں تکلیف ہوگی لہذا میں نے اپنی چاہت نہیں دیکھی، تمہاری نیند دیکھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں لمبی نماز پڑھانا چاہتا ہوں لیکن پیچھے سے نا کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے تو میں کہتا ہوں یہ ماں باپ کو پکار رہا ہوگا، میں نماز مختصر کر دیتا ہوں۔ حضور نے نا حساس، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اگر نبی پاک علیہ السلام کو دو باتوں میں سے ایک کا اختیار دیا جاتا نا کہ محبوب امت کے لیے یہ قبول کر لیں یا یہ قبول کر لیں، تو جو آسان ہوتی تھی حضور اسے قبول کرتے تھے۔ اور جب بھی حضور کوئی قافلہ روانہ کرتے دو باتیں ضرور بیان کرتے، فرماتے جہاں تم جا رہے ہو نا تبلیغ کے لیے یا جہاد کے لیے، دو باتوں کا خیال رکھنا، ایک تو لوگوں پر آسانی کرنا، مشکل نہ کرنا، اور دوسرا فرماتے تھے لوگوں کو مایوس نہ کرنا، خوشخبریاں دینا۔ یہ حساسیت ہے رشتے کے ساتھ۔ میں بات کو کھولنا نہیں چاہتا، اس پر بڑے کتاب و سنت میں دلائل موجود ہیں کہ ہر موقع پر ہی حکم دیا، حتیٰ کہ مولا علی خیبر میں جا رہے ہیں تو کریم محبوب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں علی پہلے اسلام کی دعوت دینا، پہلے اسلام کا پیغام دینا، اگر وہ کلمہ پڑھ لیں تو پھر بات ختم ہے۔ آپ موبائل ضرور چلائیں پر توجہ تو میری طرف رکھیں نا یار، ہاتھ دھو گئی ہے موبائلاں چ تے تہاڈے پہلے دی بھی ملاقات ہے، تو اب بھی آپ موبائل ہی دیکھ رہے ہیں، ہمیں دیکھو یار تھوڑی دیر کے لیے، چلو اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد، اور نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد۔ آپ غور کریں، میں نے کہا میں نے جلدی بات ختم کر دینی ہے، آپ غور کریں گے اور یاد رکھیں گے بات کو۔ دوستو نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ امت کا رشتہ، حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن بھی سارے نبی نور کے ممبروں پہ بیٹھیں گے پر میرا ممبر خالی ہوگا۔ سبحان اللہ، حضور جب آپ کے لیے رکھا گیا ہے اور سب بیٹھے ہیں تو آپ کا کیوں خالی ہے؟ تو محبوب فرماتے ہیں میں رب کی بارگاہ میں سجدہ کر کے امت کی بخشش کی دعائیں کر رہا ہوں۔ یہ الگ بات ہے کہ امت اب اس حساسیت کو سمجھتی نہیں ہے، چیزوں پر غور نہیں کرتے، ہم جذباتی نعرے، وقتی طور پر جوشیلا پن یہ بڑا اچھا ہوتا ہے، لیکن جو زیادہ ضروری کام ہے، زیادہ سمجھنے والا ہے، وہ ہے کہ ہم اپنا رشتہ دیکھیں نبی پاک کے ساتھ کیا ہے۔ آپ کبھی غور کریں نا تو صحابہ کے جو انداز ہے نا حضور سے محبت کرنے کے، یعنی جن لوگوں کی ہم سے سلام دعا ہو، واقفیت ہو، ان میں سے اگرچہ وہ رشتہ دار نہ بھی ہوں، کسی ایک کا پتہ چل جائے نا اس کا انتقال ہو گیا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے صحیح بندے پہ غم طاری ہوتا ہے۔ بندہ کہتا ہے یار اس کے تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یار وہ تو بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، پرسوں مجھے ملا تھا، یار وہ تو بیچارہ اوہو، چند لمحوں کے لیے ہی صحیح غم طاری ہوتا ہے۔ لیکن صحابہ فرماتے ہم احد سے واپس آ رہے تھے، میدان احد میں کسی نے افواہ پھیلا دی تھی کہ حضور علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا ہے۔ فرماتے ہیں اس افواہ کا یہ حال تھا کہ مدینہ شریف میں لوگوں میں بے چینی تھی، ہم واپس آ رہے تھے اور ایک خاتون جا رہی تھی۔ ان چیزوں کو نری تقریریں نہ سمجھا کرو، واقعات نہ سمجھا کرو، اس پر غور کیا کرو، یہ دلوں کی ترجمانی ہے۔ ایک خاتون آ رہی ہے، عورتیں جلدی اثر قبول کرتی ہیں دکھ کا۔ کہتے ہیں کہ وہ خاتون سے ملاقات ہوئی تو ملاقات ہوتے ہی اس شخص سے وہ خاتون پوچھتی ہے جنگ کے حالات کیا ہیں، کیونکہ خبر یہ تھی کہ
معاذ اللہ حضور کو شہید کر دیا گیا۔ تو وہ صحابی کہنے لگے بہن میں تجھے بتانا نہیں چاہتا تھا، لیکن تیرا والد اس جنگ میں شہید ہو گیا ہے۔ ہم تقریریں کر دیتے ہیں، لوگ سن لیتے ہیں، لیکن کبھی اس پر نافذ تو کریں۔ کسی بیٹی کو خبر ملے کہ باپ چلا گیا، وہ 100 سال کی عمر میں کیوں نہ جائے، بیٹی اس کے تو اوسان خطا ہو جاتے ہیں، لیکن وہ خاتون آگے بڑھی۔ ایک اور شخص سے پوچھا نبی کریم کا کیا حال ہے؟ کہنے لگے بہن تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتے تھے، پر تمہارا شوہر بھی اس جنگ میں انتقال کر گیا۔ جس خاتون کا شوہر چلا جائے اس کے علاوہ اس کے پاس کیا بچتا ہے؟ سر سے چادر ہی ہٹ گئی۔ لیکن خاتون نے کہا میں اللہ کی رضا پہ راضی ہوں، پھر آگے بڑھی اور تیسرے سے پوچھا نبی کریم کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا بہن یہ مشکل خبر ہے تیرے لیے، پر ہم نے تیرے بیٹے کو خون میں لتھڑا ہوا دیکھا ہے، اس کو آخری سانسیں لیتے کلمہ پڑھتے دیکھا ہے۔ کہنے لگی میں راضی ہوں رب کی رضا پہ، بس اتنا بتاؤ میرے نبی پاک کا کیا حال ہے۔ او ملت کے جوانوں، اپنے دل سے پوچھا کرو، دل سے، کہ ہماری کیفیات قلبی کیا ہیں، واردات روحانیہ کیا ہیں۔ میرے کہنے پر آپ نعرہ لگا دیں، میرے کہنے پر آپ اظہار محبت کر دیں، یہ تو اکیلے بیٹھ کر تنہا سوچنے والی بات ہے کہ آج کل میرے جذبات کہاں سفر کر رہے ہیں۔ نہ مانے ہم لوگ، نہ مانے ہماری مرضی ہے، پر ڈھیر سارے لوگوں کو دولت سے پیار ہے۔ میں بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں پیسہ نہ ہو تو بیمار نظر آتے ہیں، اور مل جائے تو صحت اچھی ہوتی ہے۔ کتنے لوگوں کو شہرت سے پیار ہے ہمارے دور میں، کتنے لوگ ہیں جن کا فوٹو کے بغیر اگر رات فوٹو نہ آئے تو نیند بھی نہیں آتی ان کو۔ ہم نے کتنی محبتیں بسا لی ہیں، کیا کیا ہم نے منظر عجیب بنا لیے ہیں، کس طرح سے ہم نے زندگی کو اپنی مرضی سے سنوار لیا ہے۔ صحابہ کبار علیہم رضوان کے جذبات ایمان کی عکاسی کرتے ہیں۔ نبی پاک سے جو ہمارا رشتہ ہے وہ کس نہج پر ہونا چاہیے، اور یہ ہم نے اپنے آپ سے سوال کرنا ہے کہ ہم اس معیار پر ہیں۔ دیکھیں نا حضور کے سامنے حضرت عمر آئے، سچی بات کی، سچے لوگ تھے، سچی بات کرتے تھے۔ حضرت عمر نے آ کے کہا یا رسول اللہ آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ پیارے ہیں، پر مجھے لگتا ہے مجھے اپنی جان آپ سے زیادہ پیاری ہے۔ سچ بولا، سچے لوگ سچی بات کرتے ہیں۔ ایسے دعوے کر جانا اور بلا وجہ کر جانا یہ درست نہیں ہوتا۔ یا رسول اللہ مجھے لگتا ہے جان آپ سے زیادہ پیاری ہے، تو محبوب نے ان کے دل پہ ہاتھ رکھا، فرمایا پھر ابھی ایمان مکمل نہیں ہوا۔ شیخ محقق کہتے ہیں شاید یہ حضور کے دست پاک کا ہی فیض تھا کہ عمر بول پڑے، کہا یا رسول اللہ حکم کرے میں جان قربان کرنے کو بھی تیار ہوں۔ فرمایا اب ایمان مکمل ہوا ہے۔ ہمیں نا تھوڑا سا عملاً بھی تو کچھ کرنا چاہیے نا یار، ہمیں کچھ اپنے ذوق کے مطابق اپنے آپ سے بھی تو کچھ سوالات کرنے چاہیے نا۔ تیسرے نمبر پہ جب پیغام دیا گیا نا کہ آپ کا تو بیٹا بھی چلا گیا، تو یہ میں اکثر کہتا ہوں کسی بندے کے دیندار ہونے کا پتہ تب چلتا ہے جب اس کے گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے یا شادی ہو، پھر پتہ چلتا ہے حاجی صاحب کا پتہ چلتا ہے وہ شادی والے دن کتنے نیک تھے۔ مسجد میں تو ساری دنیا ہی نیک ہوتی ہے، وہ کہندے نے مینوں نہیں پتا مہندی تے منڈے کی کردے سن، میں تے ڈیرے تے سا، حاجی بھی کیتی جاندے ہو تے لہو بھی پیتی جاندے ہو، کھو کے مال یتیماں دا تے بھیج مسیتی جاندے ہو، تسی پھٹ دلان دے سیندے نہیں تے بس ٹوپیاں ہی سیتی جاندے ہو، نفس تے چھری پھیر دے نہیں تے دمبے کیتی جاندے ہو، فرض پلائی بیٹھے ہو تے نفلہ نیتی جاندے ہو، اور دسو تے سی بلے شانو ایک ہی کیتی جاندے ہو۔ یہ کیا انداز اختیار کیا ہوا ہے؟ دین نے ایک پوری ترتیب مرتب کی، اپنی مرضی کا جو سمجھ میں آیا وہ قبول ہے، جو سمجھ میں نہ آئے من چاہا نہ ہو قبول ہی نہیں۔ آپ غور کریں گے اور یاد رکھیں گے، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں جب اس خاتون سے کہا گیا کہ آپ کا تو بیٹا بھی چلا گیا، تو پھر اس کا حوصلہ صبر، کہنے لگی اتنا بتاؤ کریم رسول کا کیا حال ہے۔ یہ وہ ایک خاتون ہو کے بتا رہی ہے کہ میرا اصل میں گہرا رشتہ کہاں ہے، اصل تعلق سارے چلے جائیں
لیکن بتاؤ میرے کریم کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا وہ دیکھنا ذرا، نظر اٹھا، وہ دیکھ سامنے چہرہ ودوہا، وہ نظر کر۔ حضور کا چہرہ دیکھ کے انوکھی بات کی، کہنے لگی محبوب اگر آپ ہیں تو پھر کوئی دکھ ہے ہی نہیں، پھر کوئی آزمائش یہ صرف شعر نہیں، یہ اعلیٰ حضرت نے نسخہ دیا، نسخہ کہتے ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو۔ یہ تجربہ کر کے دیکھو، یہ تجربہ کیا کرو۔ کہتے ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، وہ جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے، کوئی غم رہا ہی نہیں۔ تو والہانہ پن چاہیے حضور سے، والہانہ پن ہوتا ہے ہمارے اندر، ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کو دیکھ کے ہم مچل نہیں جاتے، کچھ کا نام سن کے نبض تیز نہیں ہو جاتی، بس یہ والہانہ۔ میں نے کالج کی زندگی گزاری ہے، میں نے تھوڑی سی دنیا دیکھی ہے، ملک سے باہر بھی میں نے کچھ چیزیں پرکھی ہیں۔ جو چیز مفت ملتی ہے نا، روز ملتی ہے، اس کے لیے وہ جذبات نہیں رہتے جو ہونے چاہیے۔ یعنی موٹیویشنل سپیکر آپ کو کہتا ہے کہ میں آپ کو سمجھانے کا، قائل کرنے کا، ایک نشست پہ بیٹھنے کا 5,000 روپیہ لوں گا، اور ہمارے اسٹوڈنٹ وہ 5,000 روپیہ دے کے اس کے پاس بیٹھتے ہیں تاکہ تھوڑا موٹیویٹ کر دے، لیکن اتنی کتابیں لے کے عالم جمعے والے دن بیٹھا ہے، سبحان اللہ، اتنی کتابیں لے کے، اور وہ کہہ رہا ہے تم سے کوئی مطالبہ نہیں، صرف ذرا جلدی آ جاؤ۔ سبحان اللہ، مسجد میں پنکھے چلا دیے ہیں، آسانی پیدا کر دی ہے، وضو کا انتظام کر دیا ہے، کیونکہ پتہ ہے میرے نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ یہ صحیح حدیث ہے، اور اس حدیث سے جو درد چھلکتا ہے اسے آپ کبھی محسوس کریں، کبھی ان باتوں کو آپ نچوڑیں تو اس میں آنسو کتنے ہیں۔ حضور فرمانے لگے شیطان مایوس ہو گیا ہے، اب وہ تم سے بتوں کی عبادت نہیں کرا سکے گا، لیکن وہ تمہارے درمیان لڑائیاں کرائے گا، اختلاف پیدا کرے گا، وہ تفریق تمہارے اندر ڈال دے گا، نفرتوں کے بیج بوئے گا۔ عبادت نہیں وہ کرا سکتا، نہ اپنی نہ کسی بت کی۔ مایوس ہو گیا، میری امت بتوں کے سامنے نہیں جھکے گی۔ حضور نے بات یہ صحیح حدیث میں، لیکن اس کے پاس ایک حربہ رہ گیا ہے، تمہیں لڑائے گا، اختلاف پیدا کرائے گا۔ صحیح العقیدہ لوگ بھی آپس میں لڑ پڑتے ہیں، جنگ و جدال کا بازار گرم ہے۔ حضور فرمانے لگے جو حق پہ ہونے کے باوجود صلح کی خاطر جھگڑا چھوڑ دے، فرمایا میں وعدہ کرتا ہوں رب اسے جنت عطا فرمائے گا۔ چھوڑ دیں بحث کچھ دیر کے لیے بحث چھوڑ دیں، رشتے بچا لیں، بحثیں چھوڑ دیں، یار بچا لیں، بحثیں چھوڑ دیں، تعلقات بچا لیں، بحث چھوڑ دیں، تنظیمیں بچ جائیں گی، بحث چھوڑ دیں، آپس میں تعلقات مضبوط ہو جائیں گے، آپس میں بحث چھوڑ دیں۔ اور جتن تے ہر کوئی کھیڑے، کدے ہارن بھی کھیڑ فقیرہ، کدے ہارن بھی تے کھیڑ، کدے ہارن بھی تے کھیڑ فقیرہ، جتن دا مل کوڈی پیندائی، ہارن دا مل ہیرا۔ ہار جاؤ یار، رشتے بچ جائیں گے، ہار جاؤ رشتے۔ بحث ہوئی، طلاق ہو گئی، 3 سال کی بچیاں روتی رہیں، بچے روتے رہے، ماں باپ الگ ہو، ماں باپ کے ہوتے ہوئے یتیموں جیسی زندگی۔ کیوں یہ سارا کچھ ہوا؟ نہ ماں بحث چھوڑتی ہے، نہ باپ بحث چھوڑتا ہے، طلاقیں ہو گئی، نقصانات ہو گئے۔ نہیں تو یار ہم 2 قدم پیچھے ہٹو زندگی میں، تعلق بچ جائے گا یار، رشتے بچ جائیں گے۔ بڑا تیار کر کے ہمیں بھیجا گیا ماموں سے لڑنے کو، چاچا سے لڑنے کو، لڑا ہے، وقتی طور پہ جنگ جیت گئے، لڑائی جیت گئی، جنگ جیت گئے، پر ماں بڑھاپے میں روتی رہی۔ اس کا تو بھائیوں کو ملنے کو دل کرتا ہے کہ نہیں؟ وہ وہاں سے آنے والی، اس علاقے سے آنے والی بیبیوں سے پوچھتی ہے، میرے پتر نو نہ دسیں میرے بھائی دا کی حال ہے، کسی سے بات نہ کرنا۔ جنگ جیت گئے ہم، چاچا ہار گیا، ہم جیت گئے، لیکن باپ سڑک پہ کھڑے ہو کے بھائی کو دیکھتا ہے، سڑک بھتیجوں کو دیکھتا ہے۔ جیت گئے نا ہم، لڑائیاں تو ہم نے فتح کی نا، چلو رشتوں کا کیا ہے؟ رشتے ٹوٹ گئے، تعلق
ٹوٹ گئے، بحث نہیں ہم نے چھوڑی۔ آپ یقین کریں لوگ مشائخ سے بحث کرنے آ جاتے ہیں، پیران عظام اور اپنے اساتذہ سے بحث کرتے ہیں۔ میں نے زندگی میں کبھی، ایمانداری سے بتاتا ہوں میرے سنگیوں، میں نے کبھی اپنے کسی استاد سے بحث نہیں کی، کبھی نہیں کی، کسی صورت نہیں کی۔ سہ وار چڑھی کوٹھے تے سہ وار میں اتری، متاں والے مینوں متاں دیندے تے میری متاں نے مت ماری، جتنا میں علاج کراواں اُنی ودی جائے بیماری، چل ہن تو ماہی کول بلا لے وے توں جتیا میں ہاری، توں جتیا تے میں، چل ہن تو کول بلا لے، میں ہار گئی تو صلح کر لے، ختم ہو گئی بات۔ ایک جملہ ہی تھا نا جس سے چل ہن تو مینوں کول بلا لے، توں جتیا تے میں ہاری۔ چلو یہ تعلق بچ جائیں گے، ربط ہمارا بچ جائے گا، لیکن نہیں بچاتے، صرف اپنی زبان کا ذائقہ پورا کرتے ہیں۔ اس سے باہر آئیں۔